آج میں آپ کے سامنے اس سورہ کا اسلوبی جائزہ پیش کرتا ہوں، اور اسلوبی جائزہ پیش کرنے کے لیے میں اپنا تعارف کرا دوں۔ میں پروفیسر احسان الرحمان۔ اسلوب میرا مضمون ہے اور میں نے اسے پڑھایا ہے، اور اسلوب ہی پر میرا پی ایچ ڈی ہے، قرآن پر۔ اس لیے جو بات میں کہوں گا وہ اسی اوتھینٹیسٹی کے ساتھ ہوگی کہ جو علم الاسلوب نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اس میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے انشاءاللہ آپ کو پسند بھی آئے گا، اور آپ خوش بھی ہوں گے کہ ہم اسلوب کے حوالے سے سورہ تب، سورہ لہب یا سورہ مسد کا ایسا تجزیہ پیش کریں گے جو آپ نے آج تک اس حوالے سے نہیں سنا ہوگا۔ تو آئیے اس کی طرف آتے ہیں۔ جو پہلا لفظ ہے تبت، اسی میں ایک گونج ہے، اسی میں ایک گرج ہے، اسی میں ایک چمک ہے۔ تبت، اس کو آرام سے اگر پڑھیں گے تبت، قرات کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں، صرف تجوید کی بات ہو رہی ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب۔ اب اس میں آپ غور کیجئے کہ یہاں ایک گھن گرج ہے، جیسے تب تب تب، جیسے کسی کو مار پڑ رہی ہو۔ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا۔ غور کیجئے، لفظ جو ہے اغ، اس میں بھی غور کہ ایک میں گھن کا لفظ ہے، اس میں نفرت کا اظہار ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ کرتا رہا اس میں کچھ بھی کام نہیں آنا۔ سیصلی نارا ذاتا، اور یہ اپنی ہی آگ میں جلے گا۔ سیصلی نارا ذاتا لہب وامرأتہ، یہ خود اپنی، یہ لہب، ابی لہب اپنی آگ میں جلے گا۔ اب اس کی خوبصورتی دیکھیے کہ ابی لہب جو تھا وہ ایک شعلہ، سرخ چہرے والا شخص تھا۔ اس شعلے کو آگ کے شعلے کے ساتھ ملائیے، یہ ایک حسین امتزاج ہے، یہ ایک ٹیکسٹ کا حسین امتزاج ہے کہ شعلے کو ایسے شعلے کے ساتھ امتزاج کیا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب۔ دو معنی کیے گئے ہیں کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی تنگ کرنے کے لیے، اور یہ بھی ہے کہ وہ لگائی بجھائی کرنے والی تھی۔ وہ خاتون تھی جس نے ابی لہب کو اکسا کر کہ یہ تمہارا بھتیجا کیا کر رہا ہے، یہ کس طرح ہمارے دین کو، ہمارے آباء کے دین کو خراب کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اس نے وہ آگ لگائی تھی، اور اس آگ کا جو ایندھن وہ پرووائڈ کر رہی تھی، فراہم کر رہی تھی، تو اس حوالے سے اس خاتون کا انجام بھی ویسے ہی ہوگا جو کہ اس میں فرمایا گیا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں ان کے اگر آپ قافیے اور ردیف پر غور کریں، اس سورہ کے آخری الفاظ پر، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر آخری الفاظ ہے تب، کسب، لہب، حطب، مسد۔ یہ دیکھیے ایک ایک لفظ جو ہے وہ جیسے کوٹ کے مارا جائے کسی کو، اور اس حوالے سے اس کا ان الفاظ کا استعمال کیا کہ اس کا اسلوب بھی جا رہا ہے اسی طرف جس طرف اس کا مضمون جا رہا ہے۔ تو اسی میں لفظ استعمال ہو ابی لہب، پھر فرمایا نارن، آگ۔ ابی لہب شعلے والا، آگ نار، ذات لہب نارن ذاتا، اپنی ہی آگ میں، اور پھر وہ لکڑیاں جن سے آگ بنائی جاتی ہے وہ آگ تیار کر رہی تھی، اور اسی آگ میں وہ جلے گا۔ تو الفاظ کا یہ خوبصورت امتزاج جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ سورہ اپنا رنگ اور اپنا انداز دونوں مل کر وہ اس کی طرف جا رہے ہیں کہ جو پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور اب اگر ہم اس کو یوں دیکھیں کہ اس کے اندر پیٹرنز بنے ہوئے ہیں، ہم اسلوب میں پیٹرنز دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں تب
میں آیا اور بت اس کا الٹ ہے، تب بت، اس الٹ کو دیکھیے، تب بت، پھر ابی لہب، پھر آیا، پھر تب، پھر کسب آیا، پھر لہب آیا، اور یہ تمام کا جو پیٹرن ہے وہ ایک ہے۔ پھر حطب آتا ہے اور مسد آتا ہے۔ ان سب کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ایک کانسننٹ ہے، پھر واول ہے، پھر کانسننٹ ہے، یعنی ایس اے ڈی صد، ایس اے ڈی، ٹی اے بی تب، ایچ اے بی ہب، ایس اے بی سب۔ تو آپ دیکھیں یہ ایک پیٹرن بناتا ہے، اور اس پیٹرن میں خوبصورتی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں۔